کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیگم کہتی ہے بس اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں بچوں کو لوریاں دے کے بھوکا ہی سلا دو، آسرا دے کے بیوی پک رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اور پھر مہمان کے پاس کھانا لگا دو، ہم بھی بیٹھ جائیں گے۔ عرب کا رواج تھا، عرب مہمانوں سے بیٹھے کھانا کھاتے تھے، اور یہ طبعاً یہ حکم پردہ فرض ہونے سے پہلے ہے۔ تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا، ہم خالی ہاتھ چلاتے رہیں گے، کھانا اتنا ہے کہ صرف مہمان ہی کھا سکتا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، ہم بھوکے بھی سو جائیں گے تو خیر صلاح ہے۔ اس طرح عمل کیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج رات کے تمہارے عمل سے اللہ بہت خوش ہوا ہے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے آسمان سے وحی آ گئی۔ یہ مہمان کے ساتھ حسن سلوک ہے جس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرو، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ افسوس یہ دین ہمیں یتیموں سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے، ان کی کفالت کرنے کا درس دیتا ہے۔ یتیموں کو مل کے دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ اتر جاتے ہیں، اور ہم داؤ میں ہوتے ہیں کہ کب بھائی مرا، بچے یتیم ہوئے، ساری جائیداد یا تائے نے قابو کر لی یا چاچے نے قابو کر لی، وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رلتے رہ گئے اور یہ سارا مال کھا کے بیٹھ گیا۔ یتیم کا جو مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی، اللہ کے نبی کے دور میں دو بھائی تھے، ایک بھای دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا، دوسرا کاروبار کرتا رہتا، تجارت میں مصروف رہتا۔ اس کاروبار کرنے والے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ شکایت کیا ہے سنیے ذرا۔ کہا اللہ کے نبی میں کاروبار کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، اور یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور یہ آپ سے پاس بیٹھ کر دین سیکھتا رہتا ہے، اس کو کاروبار میں میرا ہاتھ بالکل نہیں بٹاتا۔ اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا ہو سکتا ہے کہ تجھے رزق اسی کی وجہ سے مل رہا ہو۔ تو جو کہتا ہے نا میں تجارت کر رہا ہوں اور مجھے پیسے آ رہے ہیں، اگر تیرا ایک بھائی دین سیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اپنے دل کے اندر کجی اور ٹیڑھ اور تنگی اور غصہ نہ لے کے آؤ، اس کی اس دین سیکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ عز و جل تجھے برکتیں دے رہا ہو اور تجھے رزق دے رہا ہو۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ مجھے اپنے سے کمتر لوگوں پر بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا تم لوگ سننا ذرا، آپ اس حدیث پہ غور کرنا۔ حضرت سعد وہ سوچتے ہیں یہ کمزور لوگ، غریب لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں ان پر ذرا فضیلت ہو، ہم ذرا اونچے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے کمزوروں کی وجہ سے۔ جو کمزور لوگ، غریب لوگ، غربا لوگ، تنگ دست لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان غریبوں، ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رزق اتارتا ہے۔ کمزوروں کو، غریبوں کو دیکھ کر کبھی بھی دل کے اندر نفرتیں نہ لاؤ، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہ میں کار پہ جا رہا ہوں، یہ سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے۔ جس اللہ نے تجھے کار دی، اس کو سائیکل دی، وہ اللہ تجھ سے چھین نہیں سکتا۔ عمر ابن خطاب منبر پہ چڑھ گئے، کہنے لگے لوگوں میں اپنی قوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میں اپنی قوم کا چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میرے دل میں آج آیا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، آدھی دنیا پر میری حکومت ہے، تو میں نے اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے اپنی اصلیت بتائی کہ سب سے پہلے میں بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ سب کچھ دینے والا کون؟ نہ دینے والا کون؟ جب یہ سب کچھ دین بھی اللہ کی ہے، چھینتا بھی اللہ ہے، تو انسان کو چاہیے اس پہ شکر گزار رہے۔ کوئی گاڑی پہ ہے وہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے گاڑی دی۔ ایک موٹر سائیکل پہ ہے وہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موٹر سائیکل دی۔ کتنے لوگ ہیں جو سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، جو سائیکل پہ چل رہا ہے وہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے سائیکل دے دی۔ کتنے لوگ ہیں جو پیدل جا رہے ہیں، جو پیدل جا رہے ہیں وہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں سلامت رکھے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پاؤں کٹوا کر اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو باہر نہیں نکل سکتے، جن کو چلنے کے لیے اپنی پشتوں پر گھسٹنا پڑتا ہے۔ اللہ تو نے پاؤں تو دیے ہیں، تیرا شکر ہے مالک، تو پاؤں بھی چھین لے گا تو میں کیا کر لوں گا۔ جب بندہ اپنے سے نیچے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں پہ شکر آتا ہے، اور جب اوپر دیکھتا ہے کر کچھ سکتا نہیں، سڑ کے کالا تو ہو جاتا ہے، کر کچھ سکتا ہی نہیں، کیا کرے گا؟ سائیکل پہ جا رہا، اچھا یہ کو موٹر سائیکل ہے، کدی رب ہی کھوئے تھے کو اب جلتا اور حسد کرتا، موٹر سائیکل والا گاڑی والا اچھا نے گڈی لے لی،
اب تو جتنا مرضی حسد کر لے، جل لے، جو مرضی کر لے، جو جس حال پہ اللہ نے رکھا ہے اس سے نیچے والے حال کو دیکھو گے تو دل میں اپنے آپ شکر اور اللہ کی نعمتیں آپ کو یاد آئیں گی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں آ جاتا ہے۔ بس یہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ مثال دے کے آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں۔ ایک شخص، آپ اس سعودیہ کے اندر ہو، ایک شخص کے بارے میں یہاں کا بادشاہ سلامت کہہ دے کہ یہ میری حفاظت میں، اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اعلی مثال، بادشاہ کہہ دے، کوئی امیر کہہ دے، کوئی وزیر کہہ دے کہ یہ بندہ میری ضمانت میں ہے، خبردار اس کو کوئی نہ چھیڑے۔ کیا خیال ہے، انہوں کسی نے چھیڑ کے مرنا ہے؟ کوئی چھیڑے گا اسے؟ کوئی اس کا مال چوری کرے گا؟ کوئی اسے مارے گا؟ کوئی اسے پکڑے گا؟ ٹھیک ہے، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو اس زیادتی کا بدلہ کون لے گا؟ کون لے گا؟ بادشاہ، میری ایسی تیسی پھیر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، حدیث پہ غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اس کو نہ حق تنگ کر کے اللہ کی ضمانت کو نہ توڑو۔ بس اگر اللہ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ باز پرس کرنے لگ گیا تو پھر اس میں کوتاہی کرنے پر اوندھے منہ کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نیک بندہ، نمازی بندہ، موحد بندہ، اس کو اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، ناحق اس پہ ظلم کرتے ہوئے، اس کو تنگ کرتے ہوئے سوچو ایک لمحے کے لیے کہ یہ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کی امانت اور اللہ کی حفاظت میں جا چکا ہے، اگر میں اس کو تنگ کروں گا، اللہ کی ضمانت کو اگر میں توڑوں گا اور اللہ نے اگر مجھ سے اس پر گرفت کی، پوچھ پرتیت کی، تو میرا کیا بنے گا؟ ہمارے ہاں جتنے نیک لوگوں کو حقیر جانا جاتا ہے، سگریٹ پینے والا پی رہا ہے، انڈیا پاکستان میں پی رہا ہے، اور اگر کوئی مولوی گزر جائے نا، وہ مولوی کے منہ پہ دھواں مارے گا۔ مولوی کہیں گزر رہے ہو، نیک لوگ داڑیوں والے بیچارے، گانا سننے والا ہلکی آواز ہوتا، مولویوں کو دیکھ کے اور تیز کر دے گا۔ بھائی تو بے شک کپڑے اتار کے بھی ناچ کرنے لگ جائے گا تو ان کا کیا بگڑے گا؟ لیکن تو شیطان کے کاموں میں آ کر ان کو تکلیف نہ دو جو اللہ کی حفاظت میں آگے۔ ہاں جی، آپ سے 2 سوالات ہیں۔ بیٹا وہ کدھر ہے، ہدیہ لے کے آؤ، مصحف۔ ہاں جی 2 کیسٹیں تھیں شاپر کے اندر، کس انکل کو؟ وہ ادھر پڑی ہیں، وہ لے کے آئیے، وہ شاپر دیکھو بغل میں رکھا ہوا ہے، بول نہیں رہے ہیں، لائیے جی۔ ہم نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 واقعات آپ کے سامنے سنائے ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ، لیکن یہ چونکہ ہم نے شروع میں سنائے اور کئی ساتھی لیٹ آئے ہیں تو اس سوال کی بجائے ہم درمیان میں سے کوئی سوال کرتے ہیں اور پھر اس پہ ہدیہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اس شخص کے لیے محبت واجب ہو گئی جو آپس میں 3 کام اللہ کے نبی نے بتایا، جو آپس میں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، ان کے لیے اللہ کہتا ہے میری محبت واجب ہوگی۔ وہ 3 کام بولنا کسی نے نہیں، جو بولے گا وہ کینسل ہیں۔ وہ 3 کام کون سنائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو گئی جو یہ 3 کام کر لے۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ ہاں جی بولیے جی، کھڑے ہوئیے۔ نہیں اب سن کے ایک اس نے کہہ دیا، ایک آپ کہہ دو گے تو کم نہیں بنے گا، پہلے کیوں نہیں ہاتھ اٹھایا؟ اب وہ 3 وہی کہیں گے وگرنہ کوئی اور سوال کریں گے۔ جی بیٹھ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سائل پوچھتا ہے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ آپ نے بتایا کس کے لیے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 اور 5 کے بارے میں آپ نے کہا اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے، ان 5 کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کون بتائے گا وہ؟ ہاں جی
اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، جو وقت کا حاکم ہے اس کے لیے، ممتاز، مسلمانوں کے لیے، ممتاز، اور جو بھی دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان حاکم کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ 4 ہو گئے، ایک رہ گیا۔ ایک رہ گیا، ہاں، اور لیکن چونکہ زیادہ آپ نے بتا دیے تو آپ کو ہم انعام کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے لیے تشریف لائیے، یہ قرآن پاک کیسٹیں ترجمے کے ساتھ۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر زیادتی نہیں کرتا، نمبر 1 زیادتی نہیں کرتا، اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز کہی، پھر ایک اور کہی، پھر ایک اور کہی۔ یہ حدیث کون پوری کرے گا؟ ابھی آپ کو سنائی بھائی، اصل میں 100 ریال کا انعام ہے نا، تو ذرا سوال بھی مشکل سا ہونا چاہیے، ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی، کھڑے ہو جائیے۔ ایک مظلوم کی اور ایک ظالم کی، اور نہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی کہ چلیں ہم یہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک صحابی آئے اور انہوں نے دروازہ بجایا، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ بولنا نہیں، جو بولا وہ گیا، بولنا نہیں۔ ہاں جی، وہ آخر میں والے بھائی اٹھیں، آپ ہی ماشاء اللہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، تشریف لے آئیے اور اپنا انعام قبول کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ سوالات چونکہ زیادہ ہیں، اللہ نے توفیق دی تو اگلا درس صرف سوالات پر ہی ہوگا۔ جن بھائیوں کے سوالات اور ہوں وہ بھی لکھ لیجئے، اگلا درس ہم صرف ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔